افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم للہ اللہ تعالیٰ کا نام لام واسطے خصوصیت کے معنی میں ہے، خاص ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت میں۔ ما جو کچھ ہے، سماوات سماؤن کی جمع آسمان، تبدو بدو ظاہر کرنا کسی چیز کو، انفسکم نفس انسان کا اندر، انسان کا باطن دل، تخفوہ اخفا سے پوشیدہ کرنا، یحاسبکم محاسبہ کریں گے، حساب لیں گے، فیغفر پس معاف کر دیں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے، یعذب عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ ترجمہ: اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ فرمائیں گے اس پر، پس معاف کریں گے جس کو چاہیں گے اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ کا یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہ رکوع تتمہ اور خلاصہ ہے پوری سورہ البقرہ کا، پوری سورہ البقرہ کا، کہ اس سورت کے اندر مختلف چیزیں ہم نے پڑھی، احکامات، معاملات، عقائد، جہاد، انفاق، اصلاحی چیزیں، عقائد والی چیزیں، نماز، روزہ، حج، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات میں جو اس رکوع کی تین آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھی گئی اس پہلی آیت میں، رکوع کی پہلی آیت میں اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان فرمایا۔ ہم تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں اور تمہیں پابند بنا رہے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو یہ کام تمہیں کرنا پڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، ایمان ہے تو پھر معاملات آپ نے اس طرح تم نے کرنے ہیں۔ فرمایا یہ احکامات اس لیے ہم نے دیے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے،
جس زمین پر رہتے ہو یہ زمین ہماری ہے، جس آسمان کے نیچے رہتے ہو یہ آسمان بھی ہمارا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور تم خود بھی ہمارے ہی ہو۔ اللہ اکبر، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، للہ، یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے کس طرح خاص ہوتی ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں جو دنیا کے اندر آپ اور ہم دیکھتے ہیں۔ خصوصیت کی ایک وجہ کیا ہے کہ انسان نے ایک چیز کو خود بنایا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے بنائی ہے، یہ میری چیز ہے، میں نے خود اسے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا، بدیع السماوات والارض، فرمایا اللہ نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی، بدیع، اور اللہ نے بغیر نمونے کے بنایا ان کو۔ یہ نہیں کہ پہلے کوئی نقشے موجود تھے کہ اس طرح ہونا چاہیے، کوئی مٹیریل موجود تھا، فرمایا کچھ بھی نہیں، بدیع السماوات، آدم سے وجود میں لائے، اور بغیر نقشے کے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ تو جب بنانے والے اللہ ہیں تو مالک اور اختیار اس میں رکھنے والا کوئی اور ہوگا، حکومت اس میں کسی اور کی چلے گی، عبادت اس میں کسی اور کی ہوگی، یہ سر کسی اور کے سامنے جھکے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے خصوصیت آتی ہے وہ مالک ہونا ہے، کہ جو بندہ کسی چیز کا مالک ہے وہ چیز اسی کے لیے خاص ہے۔ زمین فلاں کی، مکان فلاں کا، کار فلاں کی، کوٹھی فلاں کی، روپیہ فلاں کا، جو مالک ہے جو چاہے کرے۔ اور آسمان زمین کا اور ایک ایک چیز کا مالک بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جو ساری حکومتوں کا اور بادشاہوں کا مالک، بادشاہتیں اس کے قبضے میں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ مالک تو ہی ہے، قیامت کا دن کا تو مالک آپ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ یہاں تو پھر بھی بڑی ملکیتیں ہیں، کوئی کس چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹھا ہے، میرے کپڑے، میرا پیسہ، میری فلاں، میری فلاں۔ فرمایا مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن ہوگا سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی نہیں کہے گا کہ میں اس کا مالک، سب ملکیتیں ختم۔ تیسری وجہ خصوصیت کی اس لیے بھی آتی ہے چیز کہ کسی کو اختیار ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے کا، جو چاہے اس میں کرے۔ بڑا افسر ہے، بڑا ہے، تصرفات سارے اسی کے ہیں۔ فرمائے ساری کائنات میں زمین کے چپے چپے پہ تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، جس طرح مالک اور خالق اللہ، کہ مالک زمین کا اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ جن کی آیت میں کیا خوبصورت فرمایا اللہ نے، فرمایا اے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، جس زمین پر تو سر رکھ کر غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس سجدے کی زمین کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا یہ سجدے کی جگہ اللہ کی ہے، للہ، اللہ کی ہیں۔ جس زمین پر تو نے سجدہ کرنا ہے
جب اس کا مالک اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ کسی اور کو سجدہ کرنا ہے تو رب کی زمین چھوڑ کر جا کر کسی کو سجدہ کرو نا، رب کی زمین پر رہ کر سجدہ کسی غیر کو کرو، یہ جچتا نہیں ہے، جچتا نہیں ہے۔ اس لیے تو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، اگر ہماری حکومت نہیں تسلیم کرتے، ہماری بادشاہت نہیں تسلیم کرتے، ہماری زمین چھوڑ دو، ہمارا آسمان چھوڑ دو، نکل جاؤ اس زمین سے اور آسمان سے، باہر جا کے جو مرضی کرو، نکلو یہاں سے، لا تنفذون الا بسلطان، نکل کے کہاں جا سکتے ہو، کوئی اور جگہ ہی نہیں۔ تو اس لیے جب اسی کی چھت کے نیچے رہنا ہے، اسی کی زمین پر رہنا ہے، تو پھر اسی کو بادشاہ تسلیم کر کے معبود برحق سمجھو اور اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکا۔ تو مالک اللہ، اور مالک کے ساتھ اس میں جو تصرفات کرتے ہیں وہ بھی اللہ۔ یہ نہیں کہ آسمان و زمین بنایا تو اللہ نے اب کسی اور کے قبضے میں دے دیا کہ تم اسے چلاؤ، فرمایا نہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ایک ایک چیز کا نظام اللہ خود ہی چلاتے ہیں، ایک ایک چیز کا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ سورج ہو کہ چاند ہو، ستارے ہوں کہ سیارے ہوں، بادل ہو کہ ہوائیں ہوں، بارشیں ہوں، اللہ اکبر، دن ہو کہ رات ہو، زندگی ہو کہ موت ہو، آنا ہو کہ جانا ہو، سب اللہ کے قبضے میں، اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز میں آیات تلاوت کی نا، سورہ یونس کی آخری، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، میرے حبیب آپ ذرا اپنا عقیدہ کھول کر سنائیں، ان کو اپنا عقیدہ سنائیں۔ قل، آپ فرمائیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، نہیں پتہ لگ رہا کہ میرا دین کیا ہے، آؤ میں بتاؤں میرا عقیدہ کیا ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کیا کرتا۔ کیوں؟ ولیکن اعبد اللہ، میں تو عبادت ایک اللہ کی کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ الذی یتوفاکم، جو تم سب کو موت دیتا ہے، تم سب کو موت دیتا ہے۔ موت کے وقت تو سب متفق ہو جاتے ہیں کہ موت دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ باقی کاموں میں تو کہتے رہتے ہیں بیمار ہوا اس سے دوائی لی شفا مل گئی، فلاں کام میں پھنس گیا اس کی وجہ سے نجات مل گئی، میں تو مرتا تھا اس نے میرے ساتھ تعاون کیا میں بچ گیا۔ فرمایا چلو بچانے والے تو تمہیں بڑے نظر آتے ہیں، یہ بتاؤ موت کون دیتا ہے؟ وہاں تو کہتے ہیں اللہ، وہاں نہیں کہتے ڈاکٹر نے مارا ہے، وہاں نہیں کہتے اس پیر نے مارا ہے، وہاں نہیں کہتے کہ دوست نے مارا ہے، اللہ نے مارے جی، بس اللہ دی طرف آ گئی۔ فرمایا جو مارتا ہے زندہ بھی تو وہی کرتا ہے نا، زندگی بھی تو اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا جو زندگی اور موت والا ہے میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو سارے اختیارات کا مالک اللہ، زندگی اور موت دینے والا اللہ۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، فرمایا اللہ کے اختیارات دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھتے نہیں اللہ رات اور دن کس طرح بدلتے ہیں، رات دن کیسے بدلتے ہیں۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے پورے جہان میں اور پورے عالم میں، کس طرح اللہ منٹوں میں اندھیرے کو روشنی سے بدل کے دکھا دیتے ہے کسی میں طاقت؟ بجلی آ گئی، سارا جہان روشن ہو گیا،
لیکن اللہ کے بلب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مکان میں 2-4 مرلے کے مکان میں درجنوں بلب لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اندھیرے اور رات ہی کا احساس ہوتا ہے، رات ہی کا احساس ہوتا ہے۔ رب العالمین کا ایک بلب روشن ہوتا ہے، ساری کائنات ہی چمک اٹھتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ بادشاہ، اللہ مالک اور مختار ہیں، اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہے تمہیں ماننا ہی پڑے گا، پابندی کرنا ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو شروع میں بھی بیان کیا، اور جب سورت کے اب اختتام آیا اللہ نے پھر دوبارہ اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان فرمایا۔ توحید جو ہے وہ تو اصل الاصول ہے، اصل بنیاد ہے، بنیاد۔ فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ مالک ہے اور بس، فرمایا اس کا علم بھی بڑا کامل ہے، علم بھی اس کا بڑا کامل ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے، ذرہ ذرہ، پوشیدہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب پیچھے احکامات بیان کیے نا اللہ تعالیٰ نے، تو بار بار کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون علیم۔ کل کی آیت کے آخر میں ہم نے یہی پڑھا نا، جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے علم کا کمال یہ ہے، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو اسے تو اللہ جانتے ہی جانتے، ما تخفو، اور وہ جو تم چھپا رہے ہو اپنے نفسوں کے اندر، جنہیں تمہارے ساتھ والا بھی نہیں جانتا، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا بھی نہیں جانتا، تمہارے قرب و جوار والا بھی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ساری دنیا کی مشینیں لگا لو یہ پتہ کرانے کے لیے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے نفس کے اندر کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج اتنی ترقی کے باوجود، اتنی تحقیقات کے باوجود کہ انسان کے اندر کا ذرہ ذرہ دیکھا جا سکتا ہے، پر دل میں کیا کچھ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرے اللہ کی خصوصیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، ظاہر کرو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ اسے چھپا کے رکھو، صرف اللہ جانتے ہی نہیں، يُحَاسِبُكُمْ، اللہ پورا پورا حساب لیں گے اس کا بھی، اللہ اس کا حساب لیں گے، اس کا حساب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، انسان کے نفس میں آنے والی چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کے عقائد ہیں، اندر توحید ہے، ایمان ہے، کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن حساب لینا ہے، بتا بھائی بڑے کلمے شلمے پڑھتا تھا، اندر تو سارا کفر بھرا ہوا تھا، بڑا جو ہے نا مومن بنتا تھا، اندر تو نفاق ہی بھرا ہوا تھا سارا، تو نے کیا سمجھا تیرے اندر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں؟ یحاسبکم، ہم حساب لے لیں گے اس کا بھی۔ دوسری چیز انسان کے اندر کیا ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں، کہ انسان کے اندر صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، لالچ نہیں، اور اس طرح اس الٹ چیزیں، حرص ہے، لالچ ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ فرمایا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس انسان کے اندر کے جذبات کیا ہیں۔ ہر وقت وہ مال کے حرص اور لالچ میں رہتا ہے، یا جو ہم دے دیتے ہیں صبر شکر سے قبول کر لیتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو بھی۔ اس کا بھی حساب ہوگا کہ جو دیا شکر سے کام لیا یا ناشکری سے کام لیا۔ نمبر 3، انسان کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت،
اور اسی طریقے سے ان چیزوں کی نفرتیں. فرمایا کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے کہ نفرت ہے؟ ہمارے رسول کی محبت ہے کہ نفرت ہے؟ ہمارے دین کی محبت ہے کہ نفرت ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں، اس کا بھی ہم حساب لیں گے. بظاہر تو تم کتنے دیندار بنو، اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن حقیقت میں تم بنیادیں کاٹ رہے ہو دین اسلام کی، یہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ بات بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. یحاسبکم بہ اللہ. اسی طرح انسان کے نفس اور انسان کے اندر کیا ہے؟ نیتیں ہوتی ہیں. اچھی نیت، بری نیت. کسی چیز کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کس اینگل سے اس پر نظر کر رہا ہے. فرمایا دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ تمہارے دل میں کیا نیت ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں. یحاسبکم بہ اللہ. اللہ اس کا بھی حساب لیں گے، حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور اسی طرح ایک چیز انسان کے اندر اور نفس میں آنے والی وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے ہیں. وسوسے مختلف خیالات ہیں. اس کے بارے میں یہ تفصیل ذہن میں رکھی ہے. اگر برے خیالات خود بخود انسان لاتا ہے، اپنے آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، خود جان بوجھ کر، پکڑ ہوگی اس پر، کیونکہ یہ تو اپنے اختیار سے لا رہا ہے. اور ایسی چیزیں جو انسان اپنے اختیار سے نہیں لا رہا، خود بخود دل میں وسوسے آئے، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اعوذ باللہ پڑھے، ختم ہوں گے، اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ بہت ساری چیزیں تو ہمارے دل میں خود بخود آ جاتی ہیں، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی تو معاملہ بڑا خراب ہے. خیالات تو بڑے بڑے آ جاتے ہیں. تو اسی رکوع کی آخری آیت اللہ نے پھر نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ وہ تو انسان کی وسعت اور طاقت میں ہے ہی نہیں، خود بخود آ جاتے ہیں. اس کا محاسبہ نہیں، باقی جو اختیاری چیزیں ہیں ان پر محاسبہ ہوگا. یہ تو ہے قانون. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اب ضروری نہیں کہ اللہ نے حساب لیا اور بندہ پکڑا گیا، اب اللہ نے سزا دینی ہی دینی ہے. فرمایا اللہ کو مجبور تھوڑا ہے کہ ضروری دینی ہے، اس کی مرضی آئے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدہ ٹھیک تھا، توحید تھی، شرک نہیں تھا، ایمان تھا، کفر نہیں تھا، اخلاص تھا، ریاکاری نہیں تھی، تو اس کے باوجود کچھ گناہ ہو گئے تو اللہ کی مرضی. قانون تو یہ ہے کہ پکڑیں گے. نیکی کرو گے ایک نیکی کا 10 گناہ، گناہ کرو گے ایک گناہ ایک ہی ہوگا اور پکڑ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو جس طرح اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ کو معاف کرنے پر بھی قدرت ہے. اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو الگ بلائیں گے، سب کے سامنے نہیں. کافروں منافقوں کو تو اللہ سب کے سامنے بلائیں گے، لیکن اس کو سب کے سامنے نہیں، الگ. کہیں گے دیکھ تو نے فلاں گناہ کیا تھا نا؟ پروردگار عالم بالکل کیا. اچھا ایک فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں موقع پر تم نے یہ کیا. ایک ایک گناہ اسے گنوا دیا جائے گا اور وہ دل میں سوچے گا اب تو تباہی ہے، اب تو بچ سکتے ہی نہیں. اتنے گناہ گنوا دیے گئے، اقرار بھی ہو گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ، تو نے گناہ کیے دنیا میں، لیکن میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، کسی کے سامنے تیرے گناہ ظاہر نہیں کیے، پردہ ہی رکھا. تو بس آج بھی میں پردہ ہی رکھتا ہوں، کسی کو بتاتا نہیں، جا چپ کر کے تو بھی جنت میں داخل ہو جا.
تو بھی جنت میں داخل ہو جا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جو چاہے کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہم استر عوراتنا، اے اللہ جو ہماری کمزوریاں ہیں یا اللہ ان پہ پردہ ہی رکھنا. اللہم استر، یا اللہ پردے لٹکا دیں ہماری کمزوریوں پر، اور جو ہمیں خوف لگے ہوئے ہیں یا اللہ امن کی دولت نصیب فرما. تو ہمیشہ اللہ سے یہی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائیں، اور پروردگار عالم ہم تمام کو توحید خالص نصیب فرمائیں اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Like it, share it, subscribe it.